السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 127 سے پڑھیں گے اور سورہ انعام کی آیت نمبر جہاں 94 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 11 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے وہ رب۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پھسلائے جاتے ہو، بہکائے جاتے ہو۔ خالق الاصباح، وہ صبح کا بھاڑنے والا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، جس نے رات کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے اللہ نے بنایا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ایسا اسٹیمیٹ ہے جو غالب کا اور جاننے والے اس کی طرف سے ہے یہ نظام۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم راہ پاؤ ان ستاروں کے ذریعے۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، یعنی جدا جدا آیات بیان کی ہے۔ لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ،
پس وہ جانتا ہے تمہارے ٹھہرنے کی جگہ اور تمہارے سپرد ہونے کی جگہ، یعنی رہنا کہاں ہے، مر جانے کے بعد وہاں جا دفن کہاں ہوا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے تفصیل کے ساتھ جدا جدا آیتیں سمجھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، بس ہم نے پھر نکالا اس پانی کے ذریعے ہر چیز کی نباتات۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس سے سبزہ اگایا۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے جو طے بتے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے من طلعها ان کے گابوں میں سے ایسے خوشے ہیں جو جھکے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہاً وغیر متشابہ، جو ملتے جلتے بھی ہیں، ہم شکل بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو تم ان کے پھلوں کی طرف، یعنی پھل کیسے لگتا ہے، اذا اثمر، جب اس کو وہ پھلدار ہوتا ہے درخت، وینعی، اس کے پکنے کی طرف دیکھو۔ ان فی ذالکم، یقیناً تمہارے اس نظام میں، لآیات لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وجعل للہ شرکاء الجن، اور اس نے بنایا، یعنی ان لوگوں نے بنایا اللہ کے لیے شریک جنوں میں، وخلقہم، جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وخرقوا لہ، اور انہوں نے گھڑ لیے اللہ کے لیے، بنین و بنات، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، جن کا علم نہیں ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور وہ بلند و بالا ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرات، آج کے سارے سبق میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر عقلی اور دوسرے دلائل پیش فرمائے ہیں، عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جو اس کے علاوہ ہیں، فکری طور پر بھی وہ فارغ ہیں، ایمان سے بھی فارغ ہیں، عقل و شعور سے بھی وہ بیچارے فارغ ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، فرمایا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کا شعور بیدار نہیں ہے، عقل بیدار نہیں ہے، اخلاق بیدار نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اس کو ان سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دلائل جو مہیا فرمائے ہیں، جس طرح ہے نا ھدی للمتقین، جو تقوی والے ان کو اس سے رہنمائی ملے گی۔ رہنمائی تو سب کے لیے، فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جس طرح ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس کتاب کے اندر دلائل موجود ہیں، اس کے اندر ذکر اور اس کے اندر نصیحت موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے۔ تو دل تو سب کے اندر موجود ہے، شعور والا دل، بیدار دل، جاگنے والا دل جو موجود ہے، اور وہ غور بھی کرے، وہ شہید، اور موجود ہے، وہ سیر نہیں کر رہا دنیا میں، اس بات کی طرف اس کا خیال اور دھیان بھی ہے، اس کو فائدہ پہنچے گا، باقی بیچارے اسی طرح پھرتے رہیں گے۔ تو آج کے سبق میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ، یقیناً اللہ وہ ذات ہے، خالق الحب والنوى، جو پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ اب دیکھو نا، کھجور کی گٹھلی ہے، لوکاٹ کی گٹھلی ہے، ہر طرح کے دانے ہیں۔ جب ان کی کاشتکاری کرو تو وہ رائی کا دانہ، سرسوں کا دانہ، گندم کا دانہ، چاول کا دانہ، یہ جتنے نظام ہے اس کو اگانا، گوریاں نکالنا، پھر اس کے درخت بنانا، پھر پھل لگانا، یہ سارا ایک نظام جو ہے، اور زمین کے اندازہ فرمائیں اس کے اندر سارا کچھ اگ بھی رہا ہے، دانے اس کے اندر محفوظ، انگوریاں نکال رہے ہیں، اور وہ درختوں میں پھل لگ رہے ہیں، اور ان کے اندر مٹھاس بھی لگ رہی ہے۔ وہی زمین ہے، وہی پانی ہے، کسی کے اندر کھٹاس بن رہی ہے، کسی کے اندر مٹھاس بن رہی ہے۔ اور وہ بانس کا درخت لگا ہوا ہے، وہ ٹھوس پانی کے ڈنڈے کی شکل میں ہے، دوسرے کھیت میں گنا لگا ہوا ہے، وہ رس سے بھرا ہوا ہے۔ تو شعور بیدار ہو، بندہ جاگتا ہو، زندہ ہو، سمجھ رہا ہو، تو یہ ساری توحید کے اس کے اندر دلائل موجود ہیں۔ جو سمجھنا چاہے تو ایک کھیت کا وہ معائنہ کر کے
اس پہ غور کر کے ساری دنیا سے شرک چھوڑ کر، بدعات چھوڑ کر، وحدہ لا شریک کی توحید کو مان دے، محمد الرسول اللہ کی سنت کی اتباع کر کے پکا سے جب مسلمان ہو جائے، تو جس کے پلے کچھ نہیں ہے وہ بیچارہ خربوزہ بھی کھا رہا ہے، تربوز بھی کھا رہا ہے، انگور بھی کھا رہا ہے، کھجوریں بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے اور مغز بھی چاٹ رہا ہے لوگوں کا۔ تو ارشاد فرمایا یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ وہی دانوں کا پھاڑنے والا، گٹھلیوں کا پھاڑنے والا، پھر یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالنے والا ہے مردے سے، نطفے سے، انڈے سے چوزہ نکل رہا ہے، ادھر انسان کا وجود بن رہا ہے، وہ کون یہ نظام چلا رہا ہے؟ وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ مردہ نکالتا ہے زندے سے، مرغی سے انڈا نکال رہا ہے اور زندہ درخت، سبز درخت سے گٹھلیاں نکال رہا ہے، تو اس کا نظام بنا ہوا۔ اسی طرح مومن سے کافر ہیں، کافر سے مومن اور مسلمان ہیں، یہ سارا نظام فرمایا یہ ہو رہا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ کرنے والا ہے اللہ۔ فانا تؤفکون، پر کہاں بہکائے جاتے ہو؟ آؤ اس کی طرف دیکھو، کون ہے، کون ایسے کر رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے، ساری دعوت ہے اور اس کے اندر دلائل موجود ہے۔ فالق الاصباح، رات کو ختم کر کے صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، پھر دن کو ختم کر کے سورج کو غروب کر کے رات کو سکون کے لیے بنانے والا ہے، اس کا جو ذریعہ ہے کمانیت ہے، سکون ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو بنائے حساب کے لیے۔ کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ کتنی تاریخ ہو گئی ہے؟ چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ یہ اس کے لیے حساب کے لیے بنایا۔ اچھا جی، پھر ذات فرمایا کہ سورج کو کتنی بڑی مخلوق بنا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، جتنی بڑی مخلوق ہے سورج دوڑے لگائے جو مرضی کرے، چاند کو پا نہیں سکتا، چاند کا الگ روٹ ہے، سورج کا الگ روٹ ہے۔ کل فی فلک یسبحون، تو یہ وہ دلائل ہیں، اگر وہ غور کرے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اسٹیمیٹ، یہ اندازے جو ہیں رات کے، دن کے، سورج چاند کے غروب ہونے کے، چمکنے کے، اس غالب اور جاننے والے کی طرف سے یہ اسٹیمیٹ اور اندازہ ہے۔ کتنی مخلوق کے بڑے بڑے ماہرین ہیں، اندازے لگاتے ہیں لیکن اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ ادھر یہ فرمایا کہ ذالک کل وہ جو ہر چیز ہے قدر مقدورہ، اس کے جتنے اسٹیمیٹ اندازے سارے فائنل ہیں، سائنٹیفک ہے، اس کے اندر کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دو چار دانوں کا فرق پڑ جائے، نہ، اللہ طول وہ بالکل آخری فائنل ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، رات کو ستارے چمکتے ہیں تاکہ تم ان سے رہنمائی حاصل کرو خشکیوں کے اندھیروں میں اور باہر کے سمندروں میں۔ یہ آج بھی جو ماہرین ہیں، جو صحراؤں میں رہنے والے ہیں، یا جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں، وہ ستاروں کو دیکھ کر وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ستارہ، ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے رہے کہ ساری زندگی، ان سے اگر پوچھو ٹائم، گھڑی کبھی نہیں باندھی، لیکن وہ ستاروں کا اندازہ کر کے ٹائم بتاتے، تقریباً ٹائم 2-4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو صحراؤں میں خاص طور پر وہ مسافر رہنے والے ہیں، ان کو تو بڑا اسٹیمیٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے علت بیان فرما دی، ہم نے یہ بنایا تمہارے لیے، اور سورج کو، یہ جو آسمان دنیا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ ہم نے اس کے اندر یہ فٹ کر دی ہے سارا نظام تاکہ تمہارے لیے بڑا خوبصورت بھی لگے اور اس کا آپ کو فائدہ بھی پہنچے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، ہاں تو ارشاد فرمایا ہے قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ جو تفصیل ہے، یہ تو الگ الگ اس کا ہم نے مفصل بیان کیا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔ وہی میں عرض کیا، عقل ہو، جاننے والا ہو، شعور ہو، بیدار ہو، زندہ ہو، جاگ رہا ہو، اس کو تو فائدہ پہنچے گا، باقی اسی طرح بیچارے مسکین ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ کیا معنی ہے ایک جان سے؟ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جناب آدم علیہ السلام سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد جوڑے بنائے اور سارا نظام وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ساری کائنات بنائے۔ ارشاد ہوتا ہے فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس کو یہ بھی علم ہے اس نے رہنا کہاں ہے، مر کے دفن کہاں ہونا، یہ بھی سارا نظام اس نے بنایا، یہ سب کچھ اس کے علم پہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، پھر یہی تفصیلات بیان ہم نے کی ہیں کن کے لیے؟ فہم ہے، ادراک ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، دانا جو لوگ ہیں اس پر غور کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے جس نے پانی نازل کیا، پھر کیا ہوا؟
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کی نباتات اور انگوریاں ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے اگائیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم نے اس میں سبزہ اگایا۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں دانے تہ بتہ۔ یہ مکئی کا جو سٹا ہے اور باجرے کا سٹا ہے، یہ ان کو ذرا دیکھو کس طرح لگے ہوئے، کس طرح گڑے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ دانے۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایک دانہ انگوری کا وہ پیدا، پھر انگوری نکالی زمین سے، زمین کتنی، زمین سے نرم انگوری، پھر اس کا پودا بنا، اس کے ساتھ پھر پھول لگا، پھل بنے، پھر ہم نے دانے بنائے۔ تو ایک ہی سمجھ جائیں تو اس کے آدمی کو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ کہاں پھول لگے، پھر پھل لگے، پھر اس کا مٹھاس آئی، اس کا وجود بنا، اور اس کے اندر کوئی کٹ نہیں نظر، جوڑ کس طرح بنا ہے۔ تربوز کو دیکھیں کوئی نشان نظر آتا ہے کہ کس طرح اس جوڑ کہاں سے آئے؟ انار کا دانہ دیکھ لیں کہاں اس کا جوڑ نظر آتا ہے، خربوزہ دیکھ لیں، سارے جتنے پھل اس طرح کا سارا نظام۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّخْلِ، اور جو کھجوریں ہیں، من تل، ان کے گھابے بنتے ہیں، پھر اس میں خوشے لگتے ہیں، کنوان و دالیہ، ایک ایک کھجور کے ساتھ منوں کی کھجوریں لگتی ہیں۔ اور ایسی ایسی شاندار نظام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹنوں منوں کی منڈیاں بڑی بڑی ہیں کھجوروں کی، ٹرکوں کے ٹرک بنے بڑے۔ جو کس نے بنایا، کس کے لیے بنایا، کون بنانے والا ہے اور کس کے لیے بنانے والا ہے، سارا کچھ کھا پی کے جس کو شرم نہیں آتی کہ کون ہے رزاق، کون ہے پیدا کرنے والا، کون ہے خالق، تو اس سے زیادہ میرا نلائق آدمی کون ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، توجہ کریں جی، محبت اور پیار کے اندر شرک کرنا جائز نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ کہتے ہیں تیرے ہی کھائیے، تیرے گیت گائیے، صدقے یا رسول اللہ، نعرے مارتے ہیں۔ تو اس پہ غیرت کو یہ نہیں پتا رزاق تو اللہ ہے، اس کو یہ علم نہیں ہے یہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ بوٹیاں جن کے ذکر ساری تفصیل آ رہی ہے، وہ کیوں کرتا ہے ایسے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے اللہ کے پاک کلام کی، تو اس کا مطلب وہ بندہ نیک ہے؟ نیک نہیں ہے، وہ ڈنگر بھی ہے، جاہل بھی ہے، ضدی بھی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سزا مقرر فرمائی ہے۔ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کا پیار کر رہا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سے۔ رسول پاک تو یہ فرمائے اللہ مغفر لی ورحمنی ورزقنی، وہ اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں۔ یہ صوفی کہہ رہے کہ تیرے ہی کھائیے تو تیرے گیت گائیے، صدقے یا رسول اللہ۔ یہ عشق و مستی کی داستانیں سناتا ہے، لیکن پیچھے پوری جہالت پش کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ گابے بنتے ہیں، پھر اس کے خوشے جھکتے ہیں۔ وہ جنات من اعناب، وہ باغ ہیں انگوروں کے، وہ زیتون، زیتون کے، وہ رمان، انگوروں کے، مشتبہ ہم وغیرہ متشابہ، اس کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، اس کی شکلیں نہیں بھی ملتی۔ انار میں ایک وہ انار دانہ ہی کھاتے ہو نا تو وہ میٹھا نہیں ہوتا، انار کا دانہ ایک ہے، وہ میں کئی دفعہ یہ مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے، انگور کا دانہ جب، انار کا دانہ جب اس کو کھولو، انار کا ایک پیس لو، اس کو کھولو، ان کے دانوں پر غور کرو کہ فٹنگ اس طرح کی ہے، جس طرح موتی ایک ایک جڑا ہوتا ہے، اور ایک ایک دانے کو جب الگ کر لیں آپ تو پھر اگر اس کو جوڑنا چاہیں تو اس کو دانے دوبارہ فٹ نہیں کر سکتے، بنانا کھا کے کسی۔ انار کا دانہ، اس کے دانے الگ الگ کرو تو پھر صوفیوں سے کہو، حاجیوں سے کہو، پیروں فقیروں سے کہو اب حاجی یہ چھوٹا سا کام ہے کر دو، ٹکرے مار مار کے مر جائیں گے، لیکن وہ دانے فٹ نہیں کر سکتے۔ جو دانے انار کے فٹ نہیں کر سکتے بنا کس طرح سکتے ہیں؟ جو بنا بھی نہیں سکتے، فٹ بھی نہیں کر سکتے، مشکل کشا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہی ہے وہ دعوت جو اللہ نے دی ہے، تابع سے غور کیا جائے۔ نہ وہ بنا سکتے ہیں نہ وہ جوڑ سکتے ہیں، تو مشکل کشائی کا وہ ٹھیکہ کس نے لیا ہوا ہے؟ وہ کام بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا انظروا الی ثمری، ان پھلوں پر ذرا غور کرو۔ منڈیوں میں جاؤ نا، کچھ نہ آپ نے خریدنا ہو تو جو ترتیب کے ساتھ انہوں نے فٹ کیے ہوئے سارے سیٹ کیے ہوئے دانے، یہ لیچی ہے جی، یہ فلانی ہے جی، یہ ڈبیوں میں بند کی فلانی چیز ہے جی، یہ انگور ہے، انار ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ سیب ہے، جب سب ساری چیزیں دیکھو تو شرم نہیں آتی بندے کو اس پر غور کرنے سے؟ یہ کون ہے تیرے لیے مہیا کرنے والا؟ مٹھاس اور ذائقے اور تاثیر، حکیم اور ڈاکٹر کو ہر شے کے ذائقے الگ ہے، تاثیر الگ ہے، فوائد الگ ہیں۔ ایک حکیم صاحب نے وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، عزیز بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اس کے ڈیرے کو چھوڑ کر تو سائیں ہوتی تو قبر سے لمحہ پہ وہ تھے جو کوٹے ماری ہے بیلی۔ تو یہ ساری چھتروڑی ہونے والی ہے اور باقی کیا شے رہ جاتی؟ تو یہ صدیاں بیت گئی، یہ قرآن کو نازل ہو گئی، تو کون پڑھے اس کو، کون غور کرے اس کو؟ کتنی دنیا جاگی ہے جو ماشاءاللہ گھروں سے نکل کر مسجد میں آئی ہے، تو باقی کون ہے؟
باقی اسی رات ہی لیلا لین گئے تھے، لیلا بھی نہیں لبا تو نماز بھی نہیں پڑھی، تو سبحان اللہ کے ساتھ وہ میں ہی آخنا پائے گا۔ یہ حاجری کتنے گئے سن 2 دن جی اسی بڑا اسی اصل نا دوسری منڈی گئے سن تو ساڈا خیال سے وہ بچے مل گئے، بچہ کی ملنے جڑے پیسے جیب میں کوئی جیب کٹا کر آ گئے، جی حاجری آئے نے تے کنگریاں پائیاں نے لے لو بچے نو تے ڈھول نال وجدا پیا تے اتنے لگا ہے صاحباں تے کرسی لا کے حاجری بیٹھ نماز کوئی نہیں، 4.25 لاکھ کا لیا ہے بچہ، بچہ 4.25 لاکھ لیا ہے نماز کو نہیں پڑھی تو قربانی کس قبول کرنی تیری؟ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں غور فرمائیں کس کام لگی ہوئی دنیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انظروا الی ثمرہ، اس کے پھلوں کی طرف دیکھو، اذا اثمر، جب پھل لگتا ہے، یعنی دیکھو جب پکتا ہے، اور کتنے سٹیج اس کے بنتے ہیں۔ یہ امبی کی چٹنی بنائی ہے، امبی کس نے بنائی ہے؟ پہلے پھول لگا تھا، پھر اس کا وجود آیا تھا، پھر وہ چھوٹی سری شکل بنی تھی امبی کی جس کو بولتے کچی امبیاں اچاری امب، تو پھر پکایا کس نے، مٹھاس کس نے، کہاں سے وہ تو لٹک رہا ہے فضا میں، تو مٹھاس کہاں سے آ رہی ہے وہاں؟ سمجھنے والی کو بات ہے کہ بھئی درخت لگا ہوا ہے فضا میں اور آندیاں چل رہی ہیں اور سخت گرمی ہے، وہ پہلے پھول لگا، پھر اس کا وجود بننے لگا، پھر اس کا جو وجود میدان میں ہے، پھر اس کے اندر پہلے مرحل میں کھٹاس بھی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی مٹھاس بنے، پھر ذائقے بنے، تو وہ اسی فضا میں وہ لہراتے ساری تبدیلیاں آگے لے کر تیری فکر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، تیری وہی سوچ، وہی ٹکرے، وہی انداز، روئیے کس کس کو، کس کس کا ماتم کیجیے، فرمایا تیرے اندر یہ فکر اللہ نے فرمایا فکر کرنے والوں کے لیے، عقل کرنے والوں کے لیے، جاننے اس کا نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ فکر ہے، نہ ایمان ہے، ساری باتوں سے فارغ ہے، لیکن ہے بہت بڑا، بہت سیاح آدمی ہے، وہ اس تو زیادہ خیر کا آدمی کوئی نہیں ہم نے دیکھا۔ کس کا خیر کا ہے وہ؟ اپنا خیر کا ہے، اس کو نہ اپنا پتہ نہ کسی کا پتہ، یہ ہے بڑا دانا آدمی حاجی صاحب، سارے محلے جو اس سے زیادہ سیاح کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس سارے نظام اور سسٹم میں ایمان والوں کے لیے آیتیں موجود ہیں۔ کیا مانا ایمان کو؟ اللہ کو مان تو جاؤ اور اس پر یقین تو کرو، یہ کام سارے وہی کرتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سونے ہے تیرے ہی کام نے، تیرے ہی کرتب ہے، تیری کاراگری ہے ساری جو بنا ہوا ہے، باقی کسی مسکین نے کیا کرنا ہے۔ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، حافظہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے غور کے ساتھ سن رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ سارا جو بیان کیا ہے، فرمایا یہ تو کیا میں نے، ارونی ماذا خلقو، جن کو تم شریک بناتے ہو سمجھتے ہو کرنے والی سرکاریں، مجھے کوئی شے دکھاؤ جو انہوں نے بنائی ہے۔ کوئی کبوتر بنایا ہے، کوئی طوطا بنایا ہے، وہ ہے نا آسٹریلیا کے چھوٹے چھوٹے طوطے، چڑیا بنائی ہے، طوطا بنایا، انگور بنایا ہے، کوئی بناؤ بتاؤ تو صحیح نا، کوئی کخ نہیں بنایا کسی، بلکہ فرمایا وہ خود بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم مشکل کو سمجھو اس کے ڈیزائن میں نے بنایا ہوا ہے، اور قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بکری ہے، وہ گائے ہے، وہ بھینس ہے، دودھ دینے والے جو جانور ہیں، اور جو ان کے دودھ جہاں سے نکلتا ہے اس کو برتن کو الٹایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے جتنے بنے ہوئے جو تم برتن بناتے ہو، جو بھی برتن ہے اس کو الٹا دو تو اس کے اندر کوئی شاید ساری فارغ آ جائے گا، گلاس ہے، جگ ہے، جو بھی نام لے لیں، وہ گڑا ہے، وہ جو بھی شے ہے، تو جب یہ گلاس ہے، ایک گلاس کے اندر پانی ہے نا، ایک گلاس ہم نے بنوایا نا، وہ بندوں نے بنایا نا کاریگری سے گلاس، اس کو الٹا دو تو پانی اندر رہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پستان میں نے بنایا ہے، تو ان کے منہ الٹائے ہوئے ہیں، اس کا دودھ نکال کے بتاؤ، جب نکالو گے تو نکلے گا، چھوڑو گے تو بند ہو جائے گا۔ یہ بیگ کا کس نے لگایا؟ یہ ایک ہی دعوت ہے، اگر اس پہ غور کرے وہ تو شرمندہ ہو کے مر جائے گا کہ یار میں کہاں لگا ہوا ہوں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، پین والوں کے لیے ہم نے وہ کیسا شاندار دودھ بنایا ہے، اور اس کے اندر ویل کاغ، ایک سراغ نہیں کئی سراغ بارے، اس کے اندر ویل کاغ لگے گا، دباؤ تو نکلے گا، چھوڑو کہ بند ہو جائے گا۔ وہ گائے ہے، وہ بکری ہے، وہ بھینس ہے، جو بھی، تو یہ نظام، یہ سسٹم دعوت کے لیے ہے نا، تفصیل بیان فرمائی ایمان والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، یہ ساری باتیں بیان فرما کے جن کے سامنے یہ دلائل پیش فرمائے ہیں، انگوریاں، انگور، کھجور، باغ، سلسلے بیان فرمائے، فرمایا اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ،
انہوں نے اللہ کے جنوں میں شریک بنایا، وہ پریوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، پوتروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، فرید میں جن کے پیچھے لگا ہوا ہے، انہوں نے جن بنائے شریک اللہ کے۔ وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ نے ان جنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جو پوج رہا ہے جنوں کو مشکلات سمجھ وہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ مشرک عرب نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کی اولاد ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کی اولاد ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے قل هو اللہ احد، پڑھو ایک باری ذرا، کوشش کرو جواب نکل آئے، کوشش کرو۔ قل هو اللہ احد، کوئی نہیں نکلتی آواز میں، کٹو ہاں آواز بس۔ کنا ٹل لگتا ہے آواز کٹن لگے، ہوں پتا لگا آواز کٹن لگا کنا زور لگتا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے پاک پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں، نہ بیوی نہ بیٹا نہ باپ نہ رشتہ دار نہ دعا کنواں، کوئی شے نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ اتنا بے نواز، ساری کائنات نیک ہو جائے اللہ کی بادشاہ میں جب کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، ساری دنیا کلندر ہو جائے، نشے کرے، بے ایمان ہو جائے، کافر فاسق ہو جائے، اللہ کی بادشاہ میں کوئی نقصان نہیں کم کر سکتا، ایسا اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ تو ارشاد جی فرمایا جا رہا ہے انہوں نے بیٹیاں بھی بنائی اللہ کی، بیٹے بھی گھڑے اللہ کے لیے، علم نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بے نیاز ہے، بے عیب ہے، اور وہ بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، نسبتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر اولاد بیان کرتے ہیں اللہ اس سے بری ہے۔ وہ بیوی مریم کو اللہ کی بیوی جناب اللہ کی مریم کو لوگوں نے بیوی بنایا کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بنایا، جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی ہے، فرمایا بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ تو بلند و بالا ہے، اس کے ساتھ وہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ ہے کون؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ آپ سب تاری اجازت نے ایک مسئلہ بیان کر دیں، اجازت لینی پہنتی ہے نا، چلو باقی صدر صاحب کو لے لی اجازت۔ لوگوں نے 6 کلمے بنایا، پتا نہیں 6 کلمے، تو 6 کلمے بھی نہیں ہوتے نا، سیاپا ہے کہ 6 بھی نہیں ہوتے۔ ایک کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت، باقی دی دعائیاں کلمات ہیں سارے۔ تو اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ میرا یار نہیں میری تو وہ منڈا جوان وہ بیاہ ہونے والا سی، بڑا پڑ کے میں کہا گل سن میری، تینوں پتہ ہے تیرا بیاہ آ گیا ہے جی پتہ ہے؟ تو میں پتہ ہی نہ کہا کس پڑھنا ہے، یہ بھی پتہ ہے کس پڑھنا ہے، تساں پڑھنا ہے۔ میں کہا پتہ ہی کیویں پڑھنا ہے؟ نہیں، میں کہا میں دسنا تو بس 6ویں کلمے سننے نے تو 6ویں تو شروع کرنا ہے۔ وہ تو کم گیا، کہنے لگا یہ نہ بولنا کوئی نہیں تو میرے تو ہونے کوئی نہیں، تو نکاح کیویں ہوئے گا؟ اور گل ہی سمجھ آ گئی، گل یہ نہیں گل اگے کرنی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ یہ 6 کلمے نہیں، اللہ فرماتے ہیں سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، ساری کائنات کے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سارے انسانوں جنوں کو کاتب بنا دیا جائے، سارے جن سارے انسان کلمے لے کر اللہ کی باتیں اور اللہ کی کلمات لکھنے شروع کر دیں۔ کتنا ہے سمندر؟ ساری کائنات کو عرض کے 100 حصے بنائے تو 70 حصے پانی تے 30 حصے خشکی، اور 12,500 فٹ گہرا، تے او دی سیاہی تے ساری ختم ہو جائے۔ ایک دعا نہیں ختم ہوتی، پورا ملک لہ لے کے مر جاتا، پورے سینٹر امتحانی سینٹر نہ تے دعا کے بھائی سارے ڈوبیاں لائی ہوتے، وہ دعا نہیں مکتی۔ وہ میٹرک بھی کر گئے، ایف اے بھی کر گئے، بی اے بھی کر گئے، ایم اے بھی کر گئے، ایم فل بھی کر گئے، ڈگریاں دکتورے لے کے وہ دعا تو تھی بھائی اے تہاڈی سیرت ساری۔ اللہ فرماتے ہیں سمندر سارا ختم ہو جائے اور وہ کلمے ساری ٹوٹ جائیں، لکھنے والے سارے مر کھپ جائیں، ما نفدت کلمات ربی۔ اللہ نے فرمایا صادق کہو میرے رب کی باتیں کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ پھر ارشاد میں ایک اور سمندر بن جائے وہ بھی ختم ہو جائے، پھر فرمایا 7 سمندر سیاہ ختم ہو جائے، ایک سمندر کی بات نہیں، 7 سمندر سیاہ ختم ہو جائے، کاتب سارے مر کھپ جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو کتنے میرے علی کتنے تیری سنا دے کتنے لگے ہیں سی بھاجی، یہ بھی تو دسو نا۔ وہ کسے کیا سی نا بڑا سونا کلمہ کیا سی، اے ایس کتبہ سے ابری تو بزر کسے آخیا سی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو
تے لو بھی پیتی جاندے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کی انہوں نے فرمایا کہ چلو ہور کچھ کہہ دینا ہاں آہو تو گل ہے یہ، چلو یہ بھی کر لینا۔ وہ دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں دے چھری تے پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے، کھا کھا مال یتیماں دا بھج بھج بسیتی جاندے ہو۔ اور لالا جی مینوں بھی دسو کی کیتی جاندے ہو؟ پاک یہ حجرے نہیں ہیں، دلاں دے پاک پوتر حجرے پر پلیتی بھری جاندے ہو۔ اے دلاں دے اندر کوڑ تے غیبتاں تے حسد تے بغض تے لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ کھو کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار دے لوکاں دے مکے جائیے پینڈا ہوندا حج نہیں ہوندا۔ تے لالا جی پھر کی کر دے ہو گئے؟ اے لیلا لین گیا نا، لالے نے لیلا لین گیا تے حاجری کتنے گئے سن؟ اونٹ ویکھن گئے سن او فلانی منڈی، نہ حاجی لبا تے نہ اونٹ لبا تے نہ نماز پڑھی نہ روزہ پڑھا۔ حضرت صاحب یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ میں بیان فرما رہے ہیں سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون۔ یہ جو بک بک کر رہے ہیں بیان کر اللہ سے پاک ہے، اللہ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کا اور گٹھلی کا۔ یخرج الحی من المیت، وہی نکالتا ہے زندہ کو مردے سے۔ وہ مخرج المیت من الحی، اور وہی نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے وہ اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، وہ صبح کا پھاڑنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، جس نے رات کو باعث سکون بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے حساب کے لیے بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایسٹیمیٹ اندازہ ہے اس غالب کا اور جاننے والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ اس کے ذریعے تم راہ پاؤ، راستہ پاؤ۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکیوں اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے آیات سے۔ لقوم یعلمون، تاکہ جاننے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا۔ انشا کا معنی ہوتا ہے اصل میں سیمپل کے بغیر، پہلے کوئی ڈیزائن نہیں تھا تمہارا، اللہ نے بنایا ایک جان سے۔ جناب آدم کا ڈیزائن، پھر جناب حوا، پھر سلسلہ۔ فمستقر و مستودع، وہ جانتا ہے تمہارے قرار کی جگہ، تم رہنا سہنا کہاں ہے اور تم نے مر کے دفن کہاں ہونا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے آیات کو مفصل یعنی جدا جدا کر کے بیان کر دیا ہے سمجھ والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا نازل کیا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ارشاد ہوتا ہے جمع کا صیغہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بولا، ہم نے اس کے نکالا اس پانی کے ذریعے نبات کل شیء، ہر وہ شے جو نباتات کے کھاتے میں جاتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس سے نکالا سبزہ۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم اس سے نکالتے ہیں دانے طے بتے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اور کھجوروں سے اور اس کے جو گھابے بنتے ہیں پہلے، کنوان و دانیہ، خوشے ہیں جھکے ہوئے۔ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، وہ باغات ہیں انگوروں کے۔ والزیتون، اور زیتون کے۔ والرمان، اور اناروں کے۔ مشتبہاً وغیر متشابہ، کچھ شکلیں ملتی جلتی ہیں کچھ شکلیں نہیں ملتی۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو تم ان پھلوں کی طرف۔ اذا اثمر، جب اس کو پھل لگتا ہے، وہ یعنی جب وہ پکتا ہے۔ ان فی ذالکم، وہ تمہارے سسٹم ہے، لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے اس کے اندر دلائل اور آیات موجود ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے بد نصیبوں نے اللہ کے لیے شریک بنایا جنوں سے۔ وخلقہم، جبکہ اللہ نے ان کو پوجنے والوں کو، جن کو پوج رہے ہیں ان کو اللہ نہیں پیدا کیا۔ وخرقوا لہ بنین، اور ان بد نصیبوں نے اللہ کے لیے بیٹے بھی بنائے، گھڑ لیے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وہ بنات، اور بیٹیاں، بغیر علم، علم نہیں ہے نہ ان کے بعد ان کے ابا کے، ویسی تک بندیاں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ پاک و پاک ہے، بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔